डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का लेक्चर उन तमाम बच्चों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है जो मेरा और मेरे मुल्क का कीमती असासा हैं, मगर प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से हमारा वो कीमती असासा हर साल ज़ाया हो रहा है। अपने रब से उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। मेरा मुल्क, मेरी कौम इन बच्चों के टैलेंट और इन बच्चों से की सलाहियतों से पूरा फ़ायदा उठा सकेगी और इन बच्चों को मुआशरे में इनका सही मकाम मिल सकेगा इंशाअल्लाह। डियर ऑडियंस, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि आइंदा हम 1 बाय 1 प्रोफेशन को उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो जनाब, हमारा आज का मौजू है CA। CA स्टैंड्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। डियर सामाइन, ये बुनियादी तौर पे एक कॉमर्स और फार्म की डिग्री है जिसका एडमिशन और तैयारी आप मुल्क के हर बड़े शहर में अपनी पसंद के किसी भी इदारे या एकेडमी में दाखिला लेकर कर सकते हैं। जिस तरह प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस खुले हुए हैं मुल्क में, इसी तरह से इसकी तैयारी के लिए भी मुख्तलिफ मराकज़, एकेडमी और इदारे खुले हुए हैं। मेरा मशवरा है कि दाखिला किसी अच्छे इदारे में लीजिएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, कौन कौन इसमें दाखिले के लिए अहल हैं? तो जनाब, वो तमाम बच्चे जिन्होंने इंटर कॉमर्स, इंटर आर्ट्स, इंटर साइंस, मैथमेटिक्स के साथ 50% नंबरों से पास किया हो, वो इसमें दाखिला लेने के अहल हैं। इसमें आपको ज़ीरो लेवल से लेकर कोर ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस, फाइनेंशियल प्लानिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग, कॉमर्स एंड कमर्शियल अकाउंटिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। याद रहे, दाखिला तो इंटर प्री मेडिकल वालों को भी मिल जाएगा इसमें, लेकिन उन्हें इस फील्ड में कामयाबी के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। बहरहाल इसमें परेशानी की बात नहीं है। CA में पढ़ाई ज़ीरो लेवल से स्टार्ट होती है। बाकी रहे BBA वाले, BCom, MCom और MBA वाले, वो इस फील्ड में दाखिले के अहल हैं और उन्हें चंद पेपर्स में इस्तिस्ना यानी एग्जेम्पशन भी हासिल होती है। मैं वालिदैन से गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चे पे अपनी मर्ज़ी इम्पोज़ मत किया करें, कभी अपनी मर्ज़ी उन पर ठौंसा मत करें और भेड़ चाल का शिकार भी मत हुआ करें कि बग़ैर सोचे समझे 9th मैट्रिक और इंटर की सतह पे ज़्यादातर वालिदैन बच्चे को प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग में झोंक देते हैं कि जिसमें कामयाबी का तनासब 1% से भी कम होता है और बाकी सब बच्चे नाकामी का ठप्पा लगवाकर पूरी ज़िंदगी के लिए खुद एतमादी से महरूम हो जाते हैं। 1% से कम कामयाबी यकीनी तौर पर आपकी समझ में नहीं आई होगी, मैं समझाता हूँ आपको। प्यारे सामाइन, मेडिकल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर साल सीट्स कितनी होती हैं? आपने कभी गौर किया इस पर? किसी डिस्ट्रिक्ट में 20 होती हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में 25 होती हैं, किसी में 30 होती हैं, किसी में 35 होती हैं और किसी में 40। कोई बड़ा शहर हो तो उसमें यानी कि 40 या उससे कोई ज़्यादा एक्सीड कर सकती हैं। कमोबेश इतनी ही होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में सीट्स। लेकिन जो बच्चे एंट्री टेस्ट में अपीयर होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, उनकी तादाद पे आपने कभी गौर किया? वो यकीनी तौर पे 20 से 25 हज़ार से कम किसी तौर पे भी नहीं होते, बल्कि इससे ज़्यादा ही उनकी तादाद होती है। आप परसेंटेज आप ख़ुद कैलकुलेट कर लें। ये सब बताने का मकसद है और वो ये कि वालिदैन ने दुनिया देखी होती है, उन्हें बच्चे को रहनुमाई फराहम करनी चाहिए, ना कि भेड़ चाल का शिकार हो जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मसला एक थोड़ी है। अन एजुकेशन और कॉपी कल्चर ने पूरा मुआशरा तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। अवेयरनेस की कमी भी बहुत सारे मसाइल को जन्म देती है। बहरहाल वालिदैन को चाहिए कि 9th मैट्रिक सतह पे ही बच्चे का टारगेट सेट कर दें और अगर ये मिस हो गया हो तो इंटर की सतह पे ये देखते हुए कि बच्चे का ज़हनी रुझान किस जानिब है, इसकी जबली यानी पैदाइशी
اور فطری صلاحیتیں کیا ہیں، بچے کو ٹارگٹ سیٹ کرنے میں مدد دیں تاکہ آنے والی زندگی میں بچہ اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا سکے اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکے، اور اپنے ٹارگٹ اور منزل کے مطابق مضامین کا انتخاب کیا کریں۔ مثلا وہ بچے جنہوں نے CA کرنا ہو وہ 9th میٹرک اور انٹر کی سطح پہ کامرس مضامین کا انتخاب کریں تو آگے بھی ان کو آسانی ہوگی۔ ڈیئر آڈینس، میں تو ہر شعبے کے مطابق آپ کو پوری ایمانداری سے رہنمائی دوں گا ہی، آپ بھی اپنے حصے کا کام کیجیے۔ میں واپس آتا ہوں اپنے موضوع پہ۔ ہمارا آج کا پروفیشن ہے CA۔ میں اسی معاشرے کا فرد ہوں اور ہمارے معاشرے میں افواہیں بہت پھیلائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ایک متھ بنا ہوا ہے کہ CA کرنا بہت مشکل ہے، یہ پاس نہیں ہوتا ہے۔ بالکل غلط افواہ ہے یہ، اور میں آپ کو تاکید کرتا ہوں افواہوں پہ کان نہیں دھرنا ہے۔ ان افواہوں کی وجہ سے ہم یقینی اور بے یقینی کی فضا میں لڑک رہے ہوتے ہیں اور اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ خدا پر بھروسہ رکھیے، آپ نے بھی کسی افواہ پہ یقین نہیں کرنا اور محنت کرنی ہے۔ یاد رکھیں، میں نے محنتی بچوں کو، ذہین لوگوں کو پچھاڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ جتنا میڈیکل کے شعبے میں پڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اتنی محنت اگر آپ CA میں کریں گے تو آپ اس شعبے کے ٹاپرز کہلاؤ گے۔ 4 گھنٹے اکیڈمی اور پھر ہاسٹل یا گھر پہ آپ وقفے کے ساتھ 6 گھنٹے پڑھائی کریں تو یاد رکھیے روزانہ کی بنیاد پہ آپ CA میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ یعنی اگر آپ شیڈول بنا کر چلیں گے تو 4 گھنٹے اکیڈمی اور 6 گھنٹے گھر پہ یا ہاسٹل میں پڑھائی، تو یہ ٹوٹل بنتے ہیں 10 گھنٹے۔ جبکہ باقی 14 گھنٹے آپ کے پاس بچتے ہیں۔ 8 گھنٹے آرام، اور باقی آپ چاہے تو گیم کریں، چاہے تو ایکسرسائز، چاہے تو ریکریشن میں وہ وقت گزاریں۔ یاد رکھیے، شیڈول بنانا ہے، ٹائم ٹیبل کو فالو کرنا ہے، یہ کامیابی کی ضمانت ہے ہر شعبہ زندگی میں۔ دراصل ہمارا تعلیمی نظام بے روزگاروں کی فوج اور ظفر موج تیار کر رہا ہے۔ میں نے زندگی کو بہت قریب سے دیکھا اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے ڈگریاں لے کر خار ہوتے پھریں اور نوکری کی تلاش میں مارے پھرتے رہیں۔ گائیڈنس میں آپ کو دے رہا ہوں اور آئندہ بھی دوں گا۔ انتخاب آپ کو کرنا ہے اور محنت بھی آپ ہی کو کرنی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سن رکھا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے؟ کیوں نہ انسان اس چیز کو پانے کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے جس کی مانگ بھی ہو، ویلیو بھی ہو، نہ کہ ڈاکٹر اور انجینئرز کی طرح رلتا پھرے۔ Now the question arises, what is CA? I have already told you, CA stands for Chartered Accountant. Dear students and parents, یہ سیمیسٹر سسٹم پہ مبنی، آپ کہہ سکتے ہیں 4 سیمیسٹر یا 4 سٹیجز پر مشتمل یہ پروگرام ہے، اور اس کی ڈیوریشن تقریباً 5.5 سال بنتی ہے، 5.5 ایئرس، اور اس کی 4 سٹیجز یا 4 سیمیسٹرز ہوتے ہیں۔ فرسٹ اس کا جو سیمیسٹر ہے یا سٹیج ہے وہ کہلاتی ہے AFC۔ AFC جو ہے یہ اٹ اسٹینڈس فار اسیسمنٹ فنڈامنٹل کمپیٹنسیز۔ یہ 4 مضامین جو ہے، اس میں 4 مضامین آپ کو کلیئر کرنے ہوتے ہیں، اور ان 4 مضامین کے لیے آپ کے پاس وقت ہوتا ہے 6 مہینے، اور یہ آپ آسانی کے ساتھ 6 مہینے میں کلیئر کر سکتے ہو۔ اور اس کے لیے جو ٹائم پیریڈ ہے وہ باقاعدہ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں 6 مہینے ہیں، لیکن ہر 3 مہینے بعد ایگزام ہوتے ہیں، تو آپ جو چاہیں تو یعنی کہ بائی پارٹ کر کے بھی یہ کلیئر کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سیکنڈ سٹیج۔ سیکنڈ سٹیج یا سیمیسٹر جو ہے وہ ہے CAF۔ CAF stands for Certified in Accounting and Finance۔ اس میں 9 سبجیکٹس ہوتے ہیں:
اور 9 سبجیکٹس آپ کو 1.5 سال میں کلیئر کرنا ہوتے ہیں. اور ایک عام اسٹوڈنٹ جو ہے کہ نارمل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ 3 سبجیکٹ 6 مہینے میں پاس کر لیتا ہے. اگر ایک عام اسٹوڈنٹ جو ہے 3 سبجیکٹ 6 مہینے میں پاس کرے تو 1.5 سال میں وہ اسٹیج سے بھی نکل جاتا ہے. تو اس کے پیپر بھی تقریباً ہر 6 مہینے کے بعد ہوتے ہیں. تو آپ بائی پارٹ کر کے 3 سبجیکٹ کر کے ہر 6 مہینے میں یہ کلیئر کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آفٹر پاسنگ دس اسٹیج اور سیمسٹر, the students join CA firm for training for the period of 3.5 years. I repeat, 3.5 years. During the training, stipend or scholarship is awarded, which is 1 lakh to 1.5 lakh, یعنی کہ 1 سے 1.5 لاکھ ہر اسٹوڈنٹ کو ڈیورنگ ٹریننگ یہ وظیفہ ملتا ہے. ڈیورنگ دس پیریڈ اسٹوڈنٹس کین سیٹ ان ایگزام آفٹر 1.5 ایئرس, یعنی جب آپ کا یہ ٹریننگ پیریڈ جو ہے 1.5 سال کا پورا ہو جائے تو پھر آپ جو ہے تیسری اسٹیج کے ایگزام کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. اینڈ ہیو ٹو کلیئر دا پیپرز آف تھرڈ اسٹیج وچ از نون ایز CFA. CFA, it is third stage. It stands for Certified Financial and Accounting Professionals. You have to clear 6 subjects in this stage, and the time period is 1.5 years. Papers are conducted after every 6 months. A normal student can easily pass these papers in 1.5 years. Dear students, now the final stage. Final stage is MSA, and there is only 2 papers at final stage, and the time duration is 6 months. Dear students, now the scope of CA. Dear students, now we discuss the scope of CA. After CA, you can definitely have the top level appointments in multinational companies or banking sectors as well as banking sectors. First one is MD, means Managing Director of a multinational company. Number 2, CEO, that stands for Chief Executive Officer of any multinational company. Number 3 is Director Finance. Number 4, CFO. CFO stands for Chief Financial Officers. Number 5, Financial Controller. Number 6, Chief Accountant. And number 7 is Chief Auditors, etc. Dear students, apart from that, in public or government sectors, they occupy prime and top level seats as FBR, Federal Bureau Revenue, Finance Ministry, WAPDA, Railways, Banking Sector, Army, Navy, Air Force, and audit sectors, etc. Dear students, in public sector, public and private sectors, یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ادارے ہوتے ہیں یہ. دیز آر بینکنگ سیکٹر, پبلک لمیٹڈ کمپنیز, اسٹاک ایکسچینج اینڈ اسٹاک بروکنگ فرمز, انویسٹمنٹ ہاؤسز, لیگل اینڈ پیٹنٹ فارمز, اینڈ مینی ادرس, ایٹسٹرا. دے آلویز ہولڈنگ دا ڈور اوپن فار دیم, یعنی ہمیشہ سی اے والوں کے لیے چشم برا ہوتے ہیں یہ لوگ. آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اتنے اہم عہدوں کے حامل افراد کن مراحل سے مستفید ہوتے ہوں گے. آپ سن کر حیران رہ جائیں گے. ان کی ایوریج سیلری پاکستان میں 18 سے 50 لاکھ تک 60 لاکھ تک ہوتی ہے, اور یہ ہر انسان کے اپنے کیلیبر کے اوپر بھی منحصر ہوتا ہے کہ وہ کتنا اچھا پرفارمنس دیتا ہے, کس فیلڈ میں اس کی پرفارمنس کا لیول کیا ہے, اسی کے حساب سے ان کو ہائر کیا جاتا ہے. اور اگر یہ کہیں ابراڈ چلے جائیں, ابراڈ میں بھی ان کی یکساں مانگ ہوتی ہے, وہاں پر ان کی سیلری کا پیکج تقریباً منیمم 1.5 کروڑ سے شروع ہو کے 2 کروڑ تک جاتا ہے.
اور اس کے علاوہ بنگلہ، گاڑی، شوفر، گارڈز اور نوکر چاکر بھی کمپنی کے خرچے کے اوپر، ادارے کے خرچے کے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ پیارے سامعین، کمر کس لیجئے، ہمت باندھ لیجئے، اس لیے کہ ہمت مرداں مدد خدا، گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلفس، یعنی خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ نپولین، نام یقینی طور پہ آپ نے سن رکھا ہوگا۔ He said, the word impossible is in the lexicon of fools, means لفظ ناممکن بیوقوفوں کی ڈکشنری میں ہوتا ہے۔ Failure is a word unknown to be. I repeat it. Failure is a word unknown to me, said by قائد اعظم محمد علی جناح۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے لفظ ناکامی سے میں نا آشنا ہوں، یعنی ناممکن کا لفظ میں نے کبھی نہیں سنا، نہ میں کبھی اس سے آشنا ہوا ہوں۔ So be firm and confident. Trust in yourself. You can do and achieve each and everything in this world. Inshallah. If you liked, please subscribe and share for more. Thank you very much.